جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیدنا داتا گنج بخش جویری قدس اسیر العزیز کے شہر لاہور شریف میں الحاج محمد الیاس چشتی صاحب زید شرفہ کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کے پہلے سالانہ ختم شریف کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے اس عظیم الشان شب براءت سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈویژن لاہور کے امیر شاہین فکر رضا حضرت پیر سید محمد خرم ریاض شاہ صاحب رضوی حافظہ اللہ تعالی، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور کے امیر حضرت صاحبزادہ سردار احمد رضا فاروقی صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما محترم محمد بشیر احمد نظامی صاحب، پاکستان فلاح پارٹی کے رہنما حافظ محمد زاہد رازی صاحب، میاں محمد شفیع جلالی صاحب، محمد طارق لطیف نقشبندی صاحب، کثیر تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں رونق افروز ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی کمیٹی کے رکن میاں محمد سجاد جلالی صاحب اور ان کے بھائیوں کی طرف سے اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور الحاج محمد الیاس چشتی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے الحاج میاں محمد شفیع جلالی صاحب کو رب ذوالجلال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شب براءت سیمینار کا انعقاد موقع کی مناسبت سے شب براءت سے چند دن پہلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ رات جس قدر اس کے لمحات قیمتی ہیں اس کے بارے میں عامت الناس کو آگاہی ہو، تاکہ جس طرح اس رات کا حق ہے اس کے مطابق اس رات کا احترام کیا جائے اور اس میں اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے۔ کسی بھی ایسے موقع کے آنے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو
اس کی اہمیت کے بارے میں مطلع فرماتے تھے تاکہ پہلے سے شوق پیدا ہو اور اس وقت کو اس کے شان کے مطابق اس کا اہتمام کیا جا سکے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ رات ہماری ایک خصوصی سوغات ہے، لیکن جب اس کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ جو بظاہر مذہب اور شریعت کی بات کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ بھی اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لبرل سیکولر ٹولہ تو ویسے ہی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مذہب کا نام نہ لیں، مسجد کے قریب نہ جائیں، نیکی کی بات نہ کریں، اور ویسے ہی معاشرے میں جو شیطانی سرگرمیاں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، بدی کی طاقتیں ہیں، وہ امت مسلمہ کو گانے بجانے پر، بنیادی فحاشی پر لگانے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور یہ یورپ کا ایجنڈا ہے کہ ناچ گانے اور عریانی فحاشی کے ذریعے اس ملت کو، اس امت کو معاذ اللہ تباہ کیا جائے۔ جو ایجنڈا ہماری یہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسوں میں مرد و زن کے اختلاط اور ڈانس اور عریانی فحاشی سے یہ پورا کر رہے ہیں۔ شب برات کے موقع پر فتویٰ بازی کرنا کہ یہ رات شریعت میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں، اس کو مسجد میں جائیں نفل پڑھیں تو بدعت ہے، اس رات کو مسجدیں بند ہونی چاہیے، کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے، یہ نجدی سلفی وہابی سوچ اس رات کے بارے میں ان کی رسائل میں، تقریروں میں اس کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اور افسوس، بالائے افسوس یہ ہے کہ نجد کے وہ مفتی جن کی شریعت میں ویلنٹائن ڈے کا تو جواز نکل آیا ہے، سینموں کا بھی جواز آ گیا ہے، فٹ بال کلبوں میں عورتوں کے جانے کا بھی جواز نکل آیا ہے، ڈرائیونگ کا بھی جواز نکل آیا ہے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے ہیں ان کے نزدیک، اور بہت سے غیر شرعی کاموں کو انہوں نے اجازت دے دی ہے، مگر شب برات کے نفلوں کی اب بھی ان کے ہاں اجازت نہیں، شب برات کے جلسے کی اب بھی ان کے ہاں اجازت نہیں، ان کے فتوے بھرے پڑے ہیں، فتوی کی کتابیں اس کے خلاف، جبکہ دوسری طرف یہ اس امت کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور پھر اس پر تعامل ہے امت کا۔ محدثین نے باقاعدہ کتابوں میں اس کے باب قائم کیے ہیں اور ان ابواب کے تحت حدیثیں لکھی ہیں۔ تو یہ جو دین کی اس اہم برکات کی رات کے خلاف دھاندلی ہے، اس کو روکنا اور حق بیان کرنا یہ حق پرستوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسے دیگر جہاں دین کو چھپایا جاتا ہے یا دین کے برعکس کوئی دھندا کیا جاتا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنی استطاعت جو رب نے دی ہے اس کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آج شب برات سے پہلے ایصال ثواب کی اس محفل میں جو تحریک صراط مستقیم کا ترہ امتیاز ہے کہ ایسے موضوعات ہم اللہ کے فضل سے شروع سے بیان کرتے آئے ہیں۔ اسی جگہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی ہوئی تھی، دیگر بہت سے موضوعات جو سالانہ یہاں بیان ہوتے رہے ہیں۔
آج یہ اختصار کے ساتھ چند حوالہ جات جو کہ کچھ ہمارے خطباء ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس دلیل ہو اور وہ بیان کر وقت گھبرائیں نہیں، بلکہ بتائیں کہ یہ ہم کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں کر رہے بلکہ کتابوں میں پڑھی ہوئی بات کر رہے ہیں۔ اور ظالم تو وہ ہیں جو اللہ کے گھر کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اور ہم تو اس مزاج پر ہیں جو اس دین کا مزاج ہے، جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، اس کے مطابق ہم آج بھی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود شب براءت کے اس حسین موقع پر قائم ہیں۔ سب سے پہلے اس رات کے جو نام ہیں، روح المعانی میں امام آلوسی بغدادی نے تفسیر کے اندر اس کے معنی کی بحث کی 14ویں جلد کے اندر، اور اس کے معنی کے لحاظ سے، اس کے ناموں کے لحاظ سے انہوں نے کہا وَتُسَمَّى لَيْلَةَ الرَّحْمَةِ وَاللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةِ وَلَيْلَةَ السَّكْ وَلَيْلَةَ الْبَرَاءَ، کہ اس رات کا نام رکھا گیا ہے شریعت میں۔ 4 نام انہوں نے ذکر کیے، اور سب سے پہلا نام جو کتب حدیث میں ہے، یہ ساری حدیث کی کتابیں یعنی جن میں یہ باب ہیں ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کرنی ہے۔ مثلا یہ سیاستہ میں سے ابن ماجہ شریف ہے، اس میں یہ ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ وہ حدیثیں جو شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں آئی ہیں، نصف شعبان کی رات، یہ حدیث شریف میں اس کا نام ہے، نصف شعبان کی رات، نصف شعبان کی رات۔ اس پر ہی پھر محدثین نے ابواب قائم کیے، اور تفسیر کے اندر امام آلوسی نے کہا، اس طرح تفسیر مظہری میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، دیگر درجنوں تفسیریں جو ہیں وہ بھی اس پر گواہ ہیں کہ اس کا نام ان احادیث کی روشنی میں جو سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ تو یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ امت کا خاص تحفہ ہے، اگرچہ رحمتیں آگے پیچھے بھی ہیں، مگر اس رات کو رب ذوالجلال خصوصی طور پر اس امت کو رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو تحفہ ملا ہے اس امت میں سے کچھ اس تحفے کے خلاف ہو گئے ہیں اور اسے بدعت کہتے ہیں، جبکہ ملت اسے رحمت کہتے آئی ہے، کہ یہ لیلۃ البدع نہیں ہے، بدعت کی رات نہیں بلکہ رحمت کی رات ہے۔ دوسرے نمبر پر لیلہ مبارکہ، برکت دی گئی رات، یعنی جس کی ہر گھڑی کو برکت دی گئی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو اس میں بندگی کرے انہیں برکت دی جاتی ہے، جس طرح وہ لیلۃ القدر ہے کہ وہ قدر والی رات ہے، کہ جو اس میں بندگی کریں وہ قدر والے ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات میں جو بندگی کریں انہیں برکت مل جاتی ہے، وہ مبارک برکت دیے گئے قرار دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اس کا نام لیلۃ السک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات پکی کی جاتی ہے تو اس کا وثیقہ لکھا جاتا ہے، عہد ہوتا ہے، جس طرح ہمارے دور میں اسٹامپ پیپر ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جنت باقاعدہ لکھ کر دے دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پروانہ جاری ہوتا ہے لوگوں کے نام۔ اور پھر 5واں نام لیلۃ البراءہ، براءت کا نام۔
چھٹکارے کی رات. تو ایک لفظ ہے بارات، وہ ہمارا اردو پنجابی کا لفظ ہے جو شادی کی بارات ہوتی ہے. تو یہ بارات نہیں، یہ براعت ہے. براعت چھٹکارا، شب براعت چھٹکارے کی رات، یعنی جس طرح آگے حدیث میں آئے گا کہ لوگوں کو نار جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، جہنم سے ان کو بری کیا جاتا ہے، جہنم سے ان کو رہا کیا جاتا ہے. اس واسطے یہ چھٹکارے والی رات. اب ان سارے ناموں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس رات کے نام جو صدیوں میں امت میں مشہور رہے ہیں، ان کی اپوزیشن بڑھنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ادھر سے یہ چھٹکارے والی رات ہے تو پھر اس کے دشمن وہی ہیں جو چھٹکارا نہیں جہنم سے چاہتے. ادھر یہ ہے کہ رحمت والی رات ہے تو پھر اس کے منکر وہ ہیں جنہیں رحمت نہیں چاہیے. اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا وثیقہ جاری کیا جاتا ہے. یہ خوش قسمتی ہے اس امت کی کہ جو خاص راتیں اس امت کو دی گئی ہیں ان میں سے ایک رات شب براعت یا لیلۃ البراءہ، براعت والی رات اس امت کو عطا کی گئی ہے. اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شرح السنہ کے اندر امام بغوی نے 3 جلد میں اس کا باب قائم کیا، اور وہ بھی یہ ہے باب فی لیلۃ النصف من شعبان. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بر صغیر میں صدی ڈیڑھ پہلے یہ یہاں کے لوگوں نے گھڑ لی ہو کہ یہ بھی کوئی رات ہے، اس کا بھی فنکشن کرنا ہے. تو یہ سارے ائمہ مختلف صدیوں کے اندر انہوں نے اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اجاگر کیا. مثلا یہ جو امام بغوی ہیں ان کی ولادت 436 ہجری میں ہے، یعنی یہ 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں. تو تقریباً 1000 سال جو ہے پہلے انہوں نے اس حقیقت کو امت میں اجاگر کرنے کے لیے کتاب کے اندر باقاعدہ عنوان قائم کیا. ایک تو مطلقاً اگر کتاب میں حدیث آ جائے اس میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی سر آنکھوں پر، وہ بھی دلیل ہے، لیکن محدثین نے باقاعدہ اس کے باب قائم کیے اور اس باب میں بہت سی احادیث کا ذکر کیا. تو اس میں ہے باب فی لیلۃ النصف من شعبان. ایسے ہی جس طرح کہ ابن ماجہ کا میں نے ذکر کیا، امام بہقی نے شعب ایمان میں، اب ان کی تاریخ ولادت ہے 384 ہجری، یعنی یہ 34 صدی ہجری کے امام. انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں ایمان کے شعبات بتائے کہ ایمان والے کیا کیا کام کریں اور ایمان میں ترقی اور نور کس طرح ایمان والوں کو ملتا ہے، تو انہوں نے جو باب قائم کیا وہ بھی یہ ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. یعنی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے شہروں میں جدا جدا صدیوں میں ان اماموں نے، اور یہ جو میں چند کتابیں لایا ہوں ورنہ 20 ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر باقاعدہ اس رات کے باب کا ذکر ہے. اس کا باب ذکر کر کے پھر اس کے فضائل ذکر کیے گئے. اور یہ جو بہقی کی شعب ایمان ہے ابھی میں پڑھوں گا، اس میں بہت زیادہ اس کی تفصیلات موجود ہے دیگر کتابوں کے مقابلے میں. اب ابن ماجہ سے جو میں نے یہ باب پڑھا تو ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 275 ہجری ہے. تو 3 صدی ہجری کے امام. انہوں نے پھر آگے یہ نہیں کہ خود کہا کہ یہ رات مناؤ، سند لکھی کہ ہم نے فلاں سے سنا، ہمارے استاد نے فلاں سے سنا، انہوں نے سرکار کے صحابہ سے سنا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس طرح اس رات کے بارے میں ان کتابوں میں بیان کیا گیا. الترغیب والترہیب جو امام منذری کی کتاب ہے اس کی
جلد نمبر 2 کے اندر بھی اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس میں باب اس طرح ہے: الترغیب فی صوم شعبان، شعبان کے روزوں کی ترغیب کے بارے میں ہے۔ وما جاء فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کتنے روزے رکھتے تھے۔ وفضل لیلۃ نصف ہی، شعبان کے نصف کی رات کی فضیلت کے بارے میں، نصف شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے یہ باب قائم کیا۔ اس طرح دیگر کتابیں اس کی تفصیل میں موجود ہیں۔ ابن ماجہ سے میں شروع کرتا ہوں۔ ابن ماجہ میں حدیث شریف 1388 سنن ابن ماجہ کے اندر، اس کی انہوں نے پوری سند ذکر کی ہے، اور آگے جو مدار ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کے سند پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت مولا علی مدینہ العلم کے باب اس امت کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے امت کو سنا رہے ہیں، اور ہم ان کی سنی ہوئی بات پر ان سے آگے پھر جو اس امت میں یہ بات رائج ہوئی ائمہ کے ذریعے اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے پھر کیا ہے اس کا حکم؟ فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو تم قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ مثلا اب یہ منگل کو رات آ رہی ہے تو منگل رات کو قیام کرو جو بدھ منگل کی درمیانی رات ہے، اور بدھ کا روزہ رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان ساری کتابوں میں جو سامنے پڑھی ہے ان میں ہے، ان کے علاوہ بھی ہے کہ سرکار نے امت کو نصاب دیا، تو اس نصاب میں یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے قوموا لیلہا، اس رات کا قیام کرو، اور بعد والے دن کا تم روزہ رکھو۔ تو یہ دو حکم تو ڈائریکٹ دربار رسالت سے یہ رات منانے کے بارے میں ملے کہ رات کا قیام اور آگے جو دن ہے اس کے لحاظ سے روزہ۔ پھر اس رات کے اندر اس امت کو کیا ملتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، یہاں لام جو ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے، وقت کے معنی میں ہے۔ فرمایا اس رات کو خصوصی اہتمام یہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ رب ذوالجلال اس رات کو سورج غروب ہوتے ہوئے ہی آسمان دنیا پہ تجلیات نازل کرتا ہے۔ تو سماء دنیا، دنیا جو لفظ ہے دنیا بڑا معروف لفظ ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور لفظ دنیا کو نہ جانتا ہو، ہر کوئی دنیا کو جانتا ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ دنیا ہے کیا اس کو دنیا والے نہیں جانتے، اس کو علماء ہی جانتے۔ پھر تانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ان کو مولویوں کو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، تو دنیا داروں کو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ فولا کا وزن ہے۔ تو اس میں اصل میں کیا تھا؟ دن وا تھا، دن وا سے دنیا بنا، اور دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز۔ تو آسمان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ہے تو بڑا دور، ہم سے دور ہے، یعنی زمین سے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے،
لیکن باقی آسمانوں کے مقابلے میں یہ ہمارے قریب ہے. جس طرح کہ مثلا پشاور ہم سے دور تو بڑا ہے، مگر یہ کابل کے مقابلے میں تو قریب ہے. اور پھر جو آگے ماوراء النہر کے علاقے ہیں اور بخارا سمرقند ہے، اس سے مزید قریب ہے. تو یہ آسمان 500 سال قریب ہے. دوسرا آسمان جو ہے وہ 1500 سال قریب ہے. یہ اس کے مقابلے میں وہ زیادہ دور ہے، چونکہ یہ 500 سال پر ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال ہے، پھر اس سے اگلے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، تو پھر دوسرے آسمان تک تو 1500 سال بن گئے. یہ حساب سائنسدان نے نہیں لگایا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا موٹا ہے ہر آسمان، اور اتنے درمیان میں جو مسافت ہے وہ اتنی ہے. تو پھر چلتے چلتے جو ساتواں وہ کتنا دور ہوگا، کیونکہ اس میں ہر آسمان کی 6 کی 500 سال کی موٹائی ہے، تو وہ اتنی وہ ہے درمیان میں، پھر ہر دو کے درمیان خلا 500 سال کا ہے. اس واسطے شریعت نے یہ جو ہمیں نظر آنے والا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہا ہے، یعنی یہ قریب والا آسمان. اس پر رب ذوالجلال شب برات کے موقع پر سورج غروب ہوتے ہی اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے. تو یہ چونکہ حدیث میں لفظ تھا، اس واسطے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی. ان اللہ ینزل، لوگ بھی منع اللہ اترتا ہے. تو اترنا چڑھنا چونکہ جسم کی شان ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے جلوے آسمان دنیا پہ آتے ہیں. خصوصی طور پر اللہ تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر لے غروب شمس، وقت غروب شمس، وقت غروب ہی. ویسے ہر رات میں پچھلے پہر جا کے اس کی تجلیات آتی ہیں آسمان دنیا پر، لیکن یہ جو شب برات ہے اس کو غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی رب ذوالجلال تجلی فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے رب ہو کے وہ ہر حاجت سے پاک ہے. محتاج ہم ہیں، یعنی ہم محتاج ہیں کہ کہیں موقع ملے تو ہم اپنی درخواست پیش کریں رب کے دربار میں کہ رب ہماری بیماری دور کر. کوئی کہ رب مجھے رزق دے، کوئی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر. یہ ہمیں حاجت ہے، اسے کوئی حاجت نہیں، وہ غنی عن العالمین ہے. لیکن اس رات کو وہ خصوصی اعلان کرتا ہے. یہ اعلان ہمارے کان نہیں سنتے، لیکن سرکار نے سن کے ہمیں بتا دیا ہے، اور ہمیں اپنے کانوں سے زیادہ اعتماد سرکار کے کانوں پہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ، اللہ فرماتا ہے. یہ اس لیے صحابہ کو بتایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اس لیے فرمایا کہ چلتے چلتے پیراں والی گلی تک بات پہنچ جائے، ساری امت تک بات پہنچے، کہ اگرچہ ہمیں نہیں سنائی دیتا لیکن رب فرما رہا ہے. پہلا اعلان کیا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ. کیا ہے کوئی ایسا جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو تو میں اسے بخش دوں؟ یعنی کتنا زبردست اعلان ہے، یعنی کس قدر وہ بخشنے کو تیار ہے اور اس کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی بخشش چاہے تو میں بخشوں. یہ کس رات کی بات ہے؟ شب برات، برات کی رات. سورج غروب ہوتے ہی اعلان شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کتنا مغفرت کا ہونا یقینی ہے کہ جس نے بخشنا ہے وہی اعلان کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ گناہگار بڑے ہیں، لیکن شوق دلانے کے لیے کہ میں نے تو دروازہ کھول دیا ہے، اب گناہگار بھی تو متوجہ ہو. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کم من قبر محفور وصاحبہ فی السوق مسرور. اس رات کے بارے میں آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جن کی قبریں کھودی گئی ہیں اس رات کو،
اور انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے. ہم کوئی تیاری کریں, رب سے گناہ بخشوا لیں. اگلی شب برات تک تو انہوں نے ہونا ہی نہیں ہے, ان کی قبریں کھود دی گئی ہیں. وَكَمْ مِنْ كَفْنٍ مَغْسُولٍ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٍ. کتنے کفن ہیں جو دھو دیے گئے ہیں, دھل گئے ہیں, اور جن جسموں نے وہ کفن پہننے ہیں وہ مشغول بیٹھے ہیں, انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کفن دھل گیا. تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کرنے کے لیے کہ کتنی قیمتی رات ہے, تمہاری حاجتیں, بڑی بڑی حاجتیں, ان کو پورا کرنے کے لیے رب خود اعلان کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم دستک دیں در رحمت پہ, پتہ نہیں کھلتا ہے, پتہ نہیں کھلتا, لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کھول کے اعلان کر رہا ہے, الا من مستغفر لی فاغفر لہ. کوئی نہیں ایسا کہ جو بخشش چاہے تو میں بخشوں. پھر دوسرا اعلان رب ذوالجلال فرماتا ہے, الا مسترزقن فارزقہ. کوئی نہیں ایسا کہ جس کو رزق کی طلب ہو, اس کی ڈیمانڈ رزق ہو, کہ میری تنخواہ بڑھ جائے, میرا کاروبار اچھا ہو جائے, میرا رزق پھیل جائے. ہے کوئی ایسا جو رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو میں اس کے رزق میں فراوانی دے دوں, میں اس کو رزق کی کشادگی دے دوں, میں اس کی تنگی ختم کر دوں. ہے کوئی ایسا کہ جو چاہے رزق تو میں اس کو رزق دے دوں. تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال فرماتا الا مبتلن فاعافیہ. ہے کوئی ایسا بیماریوں نے جس کی کمر توڑ دی ہو, وہ چاہے تو میں اس کو صحت دے دوں. الا مبتلا, یہ لفظ تو ہم بھی بولتے ہیں, فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے, فلاں غم میں مبتلا ہو گیا ہے, فلاں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے. تو یہی لفظ رب ذوالجلال نے بولا اور سرکار نے سنایا صحابہ کو, الا مبتلن, الا مبتلا. ہے کوئی کہ جو مبتلا ہو, حالانکہ رب کو پتا ہے کہ کون کون ہے, لیکن یہ چاہے تو صحیح رب سے, الا مبتلا. ہے کوئی ایسا کہ جو مبتلا ہو, فاعافیہ, میں اس کو عافیت دے دوں. تو یہ لفظ بھی ہم بولتے ہیں عافیت, کہ فلاں کو عافیت مل جائے, سلامتی مل جائے, بیماری سے عافیت مل جائے, دکھ درد سے عافیت مل جائے, غم سے عافیت مل جائے. فاعافیہ, کہ میں اس کو عافیت دے دوں. ہے کوئی ایسا؟ تو رب ذوالجلال رب ہو کے, حالانکہ یہ تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت مانگتا رہے, رب کب بخشش ہوگی میری, کس وقت تو بخشے گا, کب تیرا دروازہ رحمت کا کھلے گا. تو وہ رب ہو کے کہتا ہے کوئی ایسا کہ جو یہ چاہے تو میں اس کو دے دوں. اور یہ سب کچھ رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایسا کہتا ہوں تو تم غلاموں کو بتا دینا, اس امت کی بہتری کے لیے. یہ ہے خاص پیار سرکار کا غلاموں سے, اور یہ ہے نظام مصطفیٰ کی برکت کہ کوئی نظام دینے والا اپنے ورکروں سے وہ پیار نہیں کرتا جو پیار سرکار نے اپنے غلاموں سے کیا ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا رہتا اور امت کو خبر ہی نہ ہوتی, اور قیامت کو پتہ چلتا کہ ایک رات تو ایسی بھی تھی کہ اگر اس رات ہم کچھ کرتے تو بہت کچھ مل جانا تھا, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں. تو ہمارے آقا علیہ السلام غم خار ہے امت کے, آپ نے بتایا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پہنچایا, اور یہ امت آج بھی اس پر قائم ہے کہ یہ رات خاص رات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور پھر یہ اعلان کرتا ہے. اب کی دیکھو انسان کی بیسک نیڈز, بڑی بڑی جو ڈیمانڈز ہیں, اس کے لحاظ سے آپ ایک سلیم العقل مسلمان سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے کندھوں پہ جو گناہوں کی گٹھڑیاں یہ گر جائیں, کسی طرح مجھے معافی مل جائے, میری بخشش ہو جائے. تو پہلا اعلان ہوتا ہی بخشش کا ہے. اور پھر آخر دنیا گزارنا ہے, رہنا ہے, اس میں تو رزق بھی چاہیے. تو رب نے یہ دعا کی تعلیم دے کر بتا دیا کہ طلب رزق یہ جرم نہیں ہے, طلب رزق کا شرعن حکم بھی ہے
اور پھر دعا طلب رزق کی اس کا بھی حکم ہے، چونکہ ادھر طلب رزق کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ گناہ نماز پڑھنے سے بھی نہیں جھڑتے، روزہ رکھنے سے بھی نہیں جھڑتے۔ پوچھا گیا وہ کیسے جھڑتے ہیں؟ فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، روزی کے غم میں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب غم لاحق ہوتا بندے کو کہ کیا بنے گا، فصل تو پک نہیں رہی، فصل پہ بیماری آ گئی ہے، یا بیج کاشت کیا تھا یہ تو جمی نہیں، یا دکان کھول لی تھی گاہک آ ہی نہیں رہا، یا کچھ پروڈکشن تیار کی تھی آگے بازار میں چل ہی نہیں رہی، تو جب اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، غم معیشت اس کو لاحق ہوتا ہے، کوشش کے باوجود جس وقت مسائل بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں وہ گناہ جو نماز پڑھنے سے نہیں جھڑے تھے اس غم سے جھڑ جاتے ہیں۔ دیکھو مومن کی شان، اس کی پانچوں گھی میں ہے۔ اگر مزدور کو دیہاڑی مل گئی ہے پھر بھی، اور نہیں ملی غم میں بیٹھا ہے پھر بھی، کہ وہ انتظار میں ہے کہ مجھے کوئی لے جائے، تو یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے لحاظ سے بھی اللہ کا اعلان دوسرا، اور پھر ہر بندے کو صحت چاہیے، ہر بندے کو جسمانی طور پر صحت، یا کوئی بھی غم آیا ہوا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی ناجائز مقدمات ہیں، کوئی کسی طرح کی الجھن ہے، یہ سب کچھ مبتلا کے اندر آتا ہے۔ ہے کوئی ایسا جسے غموں نے گھیرا ہوا ہو، وہ مجھے کہے میں اس کا غم دور کر دوں، میں اس کو غموں سے نجات دے دوں۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، سرکار فرماتے ہیں الا قضا الا قضا، رب آگے اعلان کرتے ہی جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہے کوئی ایسا جسے علم چاہیے تو میں اسے علم دے دوں، ہے کوئی ایسا جسے اولاد چاہیے تو میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی ایسا جسے عزت چاہیے تو میں اسے عزت دے دوں۔ سرکار فرماتے ہیں رب وغیرہ وغیرہ سے ذکر کر کے سرکار نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس رات میں اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ کب تک ہوتے رہتے ہیں؟ فرمایا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع صبح صادق کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اذان فجر کا، روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تک ساری رات رب کے اعلان جاری رہتے ہیں۔ کروڑوں سلام و ماہ مدینہ تجھے، کتنا فائدہ سوچا اپنی امت کا کہ ساری صدیوں کے لیے، یہ نہیں کہ شب برات ایک بار آنی تھی صحابہ کے زمانے میں، فرمایا جب بھی شعبان آئے گا یہ رات ضرور آئے گی، اور یہ انعام ہے میری پوری امت کے لیے، اور اس میں یہ اعلان ہوا ہوں گے۔ اب جس نے یہ مانگنے کی شرطیں پوری کر لی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رب ویسے ہی دے دے، اور یہ پھر کیوں کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو بخشش چاہے، کوئی ہے ایسا جو عزت چاہے؟ تو رب ذوالجلال دیتا ہے، مانگے بغیر بھی دیتا ہے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا تھا کہ اس رات کے منکر بھی آئیں گے، اس رات پہ فتوے بھی لگیں گے، اس کو بدعت بھی کہا جائے گا، تو پھر ہم ویسے ہی دیتے جائیں، اسے دیں گے جو مستحق ہوگا اس کا، کہ جس کا عقیدہ تو ہو، جو اس کے لیے اہتمام تو کرے۔ ادھر رحمت دستک دے رہی ہو اور یہ دروازہ بند کر کے سو گیا ہو، آگے پیچھے مسجد میں لائٹنگ ہو، اس دن بلب بھی بجھا دیے گئے ہوں کہ اب چونکہ شب برات ہے کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے، تو پھر اس کے لیے رحمت کیسے آئے گی؟ جو اہتمام کرے گا۔ رب ذوالجلال نے خصوصی اعلانات کیے ہیں، اور وہ اعلانات امت تک ہمارے نبی علیہ السلام نے پہنچا دیے۔ اس کے ساتھ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی وضاحت کے لحاظ سے جو ذکر کیا، امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر یہ لکھا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی پہلے راوی حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس رات کے لحاظ سے انہوں نے جو روایت کیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان
الی السماء الدنیا، کہ اللہ 15ویں رات کو آسمان دنیا پر خصوصی تجلی فرماتا ہے، فیغفر، بخش دیتا ہے، بخشتا ہے بہت سے بندوں کو۔ کتنے؟ فرمایا لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنْمِ كَلْبٍ، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنْمِ كَلْبٍ۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جو کلمہ گو ہوں لیکن برے عمل کی وجہ سے جہنمی بن رہے ہوں، اللہ اس رات میں ان کو جہنم سے بری کر کے جنت دے دیتا ہے۔ کتنا اس رات کا فائدہ ہے، کتنی برکت ہے۔ فیغفر، اللہ بخشتا ہے، لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنْمِ كَلْبٍ، بنی کلب کی بکریاں، ایک تو وہ بکریاں بہت زیادہ تھیں، پھر بکریوں کی تعداد کے مطابق بخشش نہیں، ان بکریوں کے بالوں کی جو تعداد ہے، اور پھر ان بالوں کی تعداد کے برابر نہیں، لِأَكْثَرَ، ان سے کہیں زیادہ۔ اگر ان بکریوں کے بالوں کی تعداد مثال کے طور پر 1 کروڑ بنتی ہے، تو فرمایا اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو رب ذوالجلال بخش دیتا ہے اس رات کو، جو رات آنے والی ہے منگل اور بدھ کے درمیانی رات۔ دیکھو کتنی قیمتی رات آ رہی ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے کہ اس کوٹے میں ہمارا بھی نام آ جائے، وہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ۔ اور یہ شان ہے اس امت کی کہ یہ کوٹا کسی ایک سال کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوگا، نہیں، عید ہوتی وہ ہے جو بار بار آئے، لوٹ کے آئے۔ فرمایا یہ اس امت کا سالانہ کوٹا ہے، جب بھی لیلۃ النصف من شعبان آنی ہے، رب نے اتنے بندے جہنم سے آزاد کر دینے ہیں، ان کو بخشش ملے گی۔ اس بنیاد پر یعنی یہ امت مغفورہ مرحومہ ہے کہ خاص بخشش رحمت اس امت کو رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، چونکہ یہ سب کچھ اصل میں ہے سرکار کے تاجدار ختم نبوت ہونے کی برکت۔ ویسے بھی بہت سی نسبتیں ہیں، لیکن امام راضی کہتے ہیں چونکہ سرکار آخری ہیں اور پہلوں کو پتا تھا ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آ کے ہاتھ پکڑ لے گا، سرکار کو پتا ہے ان کا سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر یہ خصوصی کوٹے منظور کروائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، تو اتنی بخشش کا اہتمام ہوا۔ اور یہ جو حدیث شریف امام بغوی نے ذکر کی، ہو بہو اس کی تفصیلات جو ہے وہ صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہیں، کتاب الجنائز کے اندر، اور وہاں ہے باب ما یقال عند دخول القبور، یعنی جو قبرستان جانے کا ایک معاملہ ان راتوں کو ہے، اس رات کو وہ بھی اس کا بھی پس منظر ہے، جس طرح حدیث سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے کہ سرکار جنت البقیع میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی پیچھے گئیں، تو وہ حدیث امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے شعبان کی اس تاریخ کے لحاظ سے۔ اور پھر یہاں جس وقت بخشش کا ذکر آیا تو امام بغوی نے یہ حدیث شریف ذکر کی، اور اس میں ائمہ کی سند ہے، امام قاسم بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اس سند میں جا کر یہ ذکر ہے کہ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ إِنسَانٍ إِلَّا إِنسَانًا فی قلبہ شہناء او مشرکام باللہ۔ فرمایا اللہ ہر کسی کو بخش دیتا ہے مگر 2 قسم کے لوگوں کو نہیں بخشتا، ایک تو مشرک ہے جس نے بخشے نہیں جانا، کیونکہ یہ بخشش ہے ہی مومن کے لیے، گناہوں کے لحاظ سے جو شرک کرے وہ تو بخشے نہیں جائے گا، لیکن مومنین میں سے جن کے دل کے اندر شہنا ہے،
بغض ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لحاظ سے، اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اور شہناء کی بنیاد پر پھر رب ذوالجلال جو مسلمانوں سے عداوت رکھتا ہے، مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے، اس کی طرف رب نظر رحمت نہیں فرماتا اس رات کو۔ حالانکہ اس رات میں بڑے بڑے پاپی بخشے جاتے ہیں، لیکن یہ جو شہناء ہے، دلی بغض، اور دوسری شرح میں لکھا محدثین نے اراد صاحب البدع المفارق للجماع، کہ اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، وہ صاحب بدع جو جماعت کو چھوڑ کر، جماعت صحابہ کے عقائد اور جماعت اہل بیت کے عقائد کو چھوڑ کر جو سائیڈ پہ ہو گیا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، نہ مشرک نہ وہ۔ اور شہناء کی وہ جو تعریف ہے اس کے مطابق کہ جس کے دل کے اندر عداوت اور بغض ہے، یہ چیز بھی بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواہ مخواہ بندہ کسی کو اپنی اپوزیشن نہ سمجھے، خواہ مخواہ کسی کو کچھ ملنے پر دل میں جلتا نہ رہے، خواہ مخواہ کسی سے کوئی مقابلے بازی نہ رکھے، یعنی یہ دنیا کے معاملات میں۔ باقی تو یہ ہے نا کہ الحب فی اللہ والبغض للہ۔ جب پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ افضل العمل کیا ہے، یا بندہ مومن کب ہوتا ہے، فرمایا جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں، اس میں حب بھی ہو، اس میں بغض بھی ہو۔ حب کس کی؟ اللہ والوں کی۔ بغض کس کا؟ اللہ کے دشمنوں کا۔ تو وہاں بغض آئے تو بندہ مومن ہوتا ہے، بغض کے بغیر، عداوت کے بغیر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت اور بغض دل میں ہو اور پھر اللہ والوں کا پیار ہو، یہ دونوں چیزیں مکس ہوں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ جس کی مذمت ہو رہی ہے یہ وہ ہے کہ جو بندے کے دل کے اندر خواہ مخواہ یہ دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں ایک دوسرے سے مقابلہ اور اس طرح کی چیزیں یہ بندے کی نیکیوں کو زائل کرتی ہیں، اور اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ یہ خاص رات کے لحاظ سے ہم سب نے اپنے باطن کی تلاشی لے کر اپنی صفائی کرنی ہے، اس حدیث کی روشنی میں جو اب میں بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار بیٹھے تھے تو آپ نے غیب کی خبر دی۔ خبر کیا تھی؟ فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ۔ مجلس جمی ہوئی ہے، فرمایا اب جو اچانک آئے گا نا وہ جنتی انسان ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ایک ایک کر کے پھر خوشخبریاں خاص کو دی گئی۔ مثلا عشرہ مبشرہ ہیں، وہ خاص خوشخبری ہے۔ بعض مواقع پر کبھی کسی کو فرمایا یہ جنتی ہے، کبھی کسی کو فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب اس موقع پہ فرمایا جو اب مجلس میں اوپر سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کو بڑی تڑپ تھی، انتظار تھا کہ پتہ نہیں اب کون آتا ہے۔ تو ایک صحابی آئے، سب حیران ہوئے، کسی کا بھی یعنی بظاہر خیال نہیں تھا کہ یہ بندہ آئے گا۔ سب نے انہیں مبارک دی۔ دوسرے دن مجلس جمی ہوئی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ۔ لوگ آ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، اچانک سرکار نے فرمایا اب جو آئے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سب نے دیکھا تو وہی جو پہلے دن آئے تھے دوسرے دن بھی وہی آئے۔ تیسرا دن جب محفل جمی تھی، لوگ آتے رہے، بیٹھتے رہے، سرکار نے پہلے نہیں فرمایا، حالانکہ سارے سعادت والے تھے، کوئی خاص حکمت تھی، پر اب جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ انتظار سب نے کیا، جو آیا تو وہی جو پہلے دو دن آیا تھا، یعنی 3 دن وہی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ چیز ثابت ہوئی۔ اب وہ زمانہ تھا نیکی کی دوڑ کا، ثواب کی کثرت۔ کسی کو اگر پتہ چلتا تھا نا اس کا اتنا نیکیوں کا بیلنس ہے تو وہ پیچھے پڑ جاتے تھے، بتاؤ وظیفہ کیا پڑھتے ہو، رات کتنی بندگی کرتے ہو، کیا کیا تمہارے ایک معمولات ہیں۔ ان کے گھروں سے جا کے پوچھتے تھے گھر میں ان کی کیا کیا نیکیاں ہیں، ان کو یہ مرتبہ ملا تو کس وجہ سے ملا۔ تو جب 3 دن ایک شخص کا نام نکلا سرکار کی زبان سے اور وہ جنتی قطعی 3 دن قرار پایا،
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اس بندے کی نیکیوں کا میرٹ تو دیکھوں، تہجد کتنی ہے، نفل کتنے ہیں، تلاوت کتنی ہے، تسبیح کتنی ہے، صدقہ کتنا ہے، خیرات کتنی ہے، میں معلوم تو کروں تاکہ آگے آئندہ کسی موقع پہ میرا بھی نام آئے کہ اس نے کیا کیا اعمال صالحہ کیے ہوئے ہیں۔ تو تفسیر ابن کثیر میں ہے تفصیل کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے باقاعدہ جا کر ان سے ایک بہانہ بھی بیان کر دیا، اور وہ خلاف واقعہ بات تھی لیکن اس ضمن میں تھی کہ مجھے گھر تو رکھیں۔ کہا کہ مجھے تو ابا جی نے گھر سے نکال دیا ہے اور میں نے اب کہاں جاؤں، مجھے اپنے گھر رکھ لو، مجھے کھانا دے دیا کرو۔ تو یہ ان کے گھر صرف اس نیت سے انہوں نے رہائش رکھ لی کہ میں نے دیکھنا ہے رات ان کے ساتھ رہ کر کہ کتنی دیر تک نفل پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے کب اٹھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، باقی کیا کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ سب میں نے سب کچھ دیکھنا ہے۔ اپنے دل میں یہ رکھا تھا، ان کے سامنے اور بیان کیا ہوا تھا کہ مجھے گھر رکھو، یہ مجبوری ہے۔ اب جس وقت 3 دن گزر گئے تو فنام عندہ ثلاثاً، یہ وہیں سوئے رات کو جہاں وہ صحابی سوتے تھے کہ پورا کھوج لگانے کے لیے، لِيَنْظُرَ عَمَلَهُ، تاکہ ان کا عمل دیکھیں۔ فَلَمْ يَرَ لَهُ فِي بَيْتِهِ كَبِيرَ عَمَلٍ، جو ان کے خیال میں تھا نا کہ گھر میں یہ کوئی پتہ نہیں 400 نفل پڑھتے ہیں اور اتنا زیادہ کوئی معمولات کا سلسلہ ہے، جو سوچا ہوا تھا وہ نظر نہ آیا۔ اگرچہ گھر میں بھی ان کی نیکیاں تھیں، 3 دن جن کے حق میں اعلان ہوا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے میں جتنی چاہیے تھیں اتنا کوئی زیادہ نیکی کا منظر نہیں تھا، اگرچہ نیکیاں بہت تھیں۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے جانے کی اجازت دو، اصل میں ابا جی نے نکالا نہیں تھا، میں ویسے آپ کی نیکیاں دیکھنا چاہتا تھا، تو میں نے اس لیے کہ آپ مجھے گھر موقع دے کہ میں دیکھوں، اس لیے میں رہا ہوں۔ اور مجھے کوئی یعنی چونکہ عبداللہ بن عمر وہ ہے نا جن کی اپنی نیکیوں کا میرٹ بہت بڑا ہے، یعنی ہم جیسوں کے لحاظ سے تو گھر کی بھی پتہ نہیں کتنی بہت بڑی عبادت ہوگی، لیکن وہ چیک کرنے والے بھی تو عبداللہ بن عمر تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے، مجھے کوئی خاص بڑی چیز نظر نہیں آئی، میں تو اس لیے آیا تھا کہ جس وجہ سے آپ کو خوشخبری ملی ہے وہ کام میں بھی کروں، یہ جو تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ہاں عمل وہ ہے جو تم نے دیکھا، لیکن تجھے پتا ہے کہ مجھے جنت کی ٹکٹیں کیوں ملتی رہیں؟ اللہ یاد رکھو اس چیز کو۔ اور دوسرے مقام پر ذکر کرتے ہوئے فرما ہوا ما ترا الا انی ابیت ولیس فی قلبی شیء علی احد من المسلمین، فرما نیکی میری سب سے بڑی یہ ہے کہ میں رات جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں غش کا لفظ ہے کہ میرے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ آج تو فلاں کو میں نہیں سرنگوں کر سکا کل کروں گا، میرے دل میں سوتے وقت کسی سے مقابلہ بازی نہیں ہوتی، میرے دل میں سوتے وقت کسی کا بغض نہیں ہوتا مسلمانوں میں سے، میرے دل میں سوتے وقت کسی کے بارے میں مندہ خیال نہیں ہوتا، میں سینہ اپنا کھلا رکھتا ہوں۔ اس میرے طبیعت پر مجھے جنت کی ٹکٹ ملی ہے، اس مزاج پر کہ جو مزاج مجھے ملا ہے، یہ انہوں نے اپنے طور پر جب یہ کیفیت بیان کی تو حدیث میں ہے قال عبداللہ بہذا بلغ ما بلغ، پھر اب مجھے مل گیا ہے، یہی وہ ہے جس سے تجھے جنت کی ٹکٹ ملتی رہی ہے۔ اس نتیجے کی بنیاد پر یعنی شاہنامہ اتنا بڑا دشمن ہے یہ پوس دل کا، اور اس سے بیماریاں ایسی لگتی ہیں اور اس انداز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے، تو اس سے سینہ خالی ہو تو موج کتنی ہے۔ اور پھر اس رات کو اگر رب ناراض ہو جائے کہ تم نے یہ دل میں کیوں رکھی ہے عداوت، تو پھر بندے کا کتنا نقصان ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اس امت کو کہ اپنا سینہ کھلا رکھو، اور اس رات کے خصوصی انعامات جو ہیں
ان انعامات کے تم حقدار بن جاؤ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے جو خصوصی انعامات ہیں اس رات کے اندر، بہقی نے شعب ایمان میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں، اور ان میں انہوں نے اس امر کو بطور خاص لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو فیصلے کی رات بھی قرار دیا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اس رات کو دیکھا، یعنی سرکار کا اپنا بندگی کرنے کا عالم، کہتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی، سرکار نے قیام شروع کیا، فاطال السجود، سجدے میں گئے تو سجدہ بڑا لمبا کیا، کتنا لمبا کتنا لمبا، حتی ظننتو، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا، انہو قد قبض، کہ سرکار کا کہیں وصال تو نہیں ہو گیا، اتنا وقت سجدے میں گزر گیا۔ فقمت حتی حرکت ابہامہ، میں اٹھی یہاں تک کہ میں نے اٹھ کے سرکار کے انگوٹھے کو حرکت دی، سرکار کا انگوٹھا پکڑ کے میں نے اسے ہلایا، تو جب میں نے ہلایا تو فتحرک، تو سرکار کے بدن نے حرکت کی، تو مجھے یقین ہوا کہ سرکار زندہ و تابندہ ہے، یعنی ظاہری حیات کے لحاظ سے جو انہیں خدشہ لاحق ہوا وہ خدشہ دور ہو گیا۔ کہتی فرجا تو میں ہٹ کے پیچھے بیٹھ گئی کہ سرکار کی نماز ہے، خاص راز کی بات ہے۔ کہتی ہیں فلما رفع راسہ من السجود، تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، وفرغ من صلاتہ، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز سے فارغ ہوئے۔ قال یا عائشہ اظننت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خاص بک، اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ویسے ہی جدا ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا واللہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نازیبا خیال تو نہیں آیا، لیکنی ظننت انکا قبضت لطول سجود کا، سجدہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ کہیں آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لمبے سجدے کو تو نے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ آج رات کون سی ہے؟ اتدرین ای لیلۃ ھذہ، تم جانتی ہو، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ قلت، سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ ہے شعبان کی 15ویں رات۔ دیکھو یعنی کتنا اہتمام بتایا سرکار نے بار بار اپنی احادیث کے اندر، اور پھر فرمایا فیغفر للمستغفرین، اس کے لفظ جدا ہے بھائی، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ان اللہ عز وجل رب ذوالجلال اس رات کو، یہ اگلا لفظ جو ہے نا وہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی ہے جھانک کے دیکھنا کسی کو، تو جھانک کو وہ دیکھتا ہے جسے ویسے نظر نہ آ رہا ہو۔ مثلا یہ کائنات لگی ہے، یہ پیچھے ذوالفقار صاحب کھڑے ہیں، ان کو ویسے نظر نہ آئے تو یوں آگے جھانک کے دیکھیں، تو جھانک کے دیکھنے والے میں محتاجی ہوتی ہے کہ ویسے اسے نظر نہیں آتا، دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھ رہا ہے، لیکن ایک جھانک کے دیکھنا کا مطلب ہوتا ہے توجہ اور پیار سے دیکھنا۔ اس مقصد کے لیے ویسے تو رب کو جھانکنے کی حاجت نہیں ہے، یہ دوسرے مقام پر ہے کہ رب نے بدر والوں کو جھانک جھانک کے دیکھا، بدر والوں کو، تو یہاں رب سارے مسلمانوں کو سوائے ان کے جن کا استثناء کیا گیا خاص پیار سے دیکھتا ہے، خاص پیار سے دیکھتا ہے،
سرکار نے عائشہ صدیقہ کو رات کی خبر دی اور ساتھ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال جب پیار سے دیکھتا ہے فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، جو مستغفرین ہو ان کو بخش دیتا ہے۔ مستغفرین کون ہے؟ استغفار کرنے والے، مستغفرین کو اللہ بخش دیتا ہے، اور ساتھ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، جو رحمت مانگتے ہیں ان کو رحمت دیتا ہے۔ مستغفر کہتے ہیں بخشش مانگنے والے کو، مسترحم کہتے ہیں رحمت مانگنے والے کو۔ فرمایا جو بخشش مانگے اسے رب بخشش دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور جو رحمت مانگتا ہے اللہ اس رات اس کو رحمت دیتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، اب وہ شہنا کی جگہ وہ آ گیا، فرمایا جن کے دل میں ناجائز بغض ہے کسی مسلمان کا اسے ویسے ہی رہنے دیتا ہے، کما ہم، جیسے ہے اسے ویسے ہی رہنے دیتا ہے۔ مسترحمین کو رحم، مستغفرین کو بخشش عطا کرتا ہے رب ذوالجلال اس خصوصی رات کے اندر۔ اور اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کا جو تعارف آگے چلا، اس میں محمد بن مغیرہ کہتے ہیں، یہ جو عمومی طور پر بات اس رات کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، تقطع الآجال من شعبان الی شعبان، شعبان سے شعبان تک، شعبان سے شعبان تک ایک لسٹ بنائی جاتی ہے مرنے والوں کی۔ تقطع الآجال، مرنے والوں کی لسٹ شعبان سے شعبان تک بنائی جاتی ہے۔ کہتے ان الرجل لینکہ، ایک بندہ شادی کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام تو اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے، لینکہ شادی کرتا ہے، اور پھر وَيُولَدُ لَهُ، اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہونا ہے، مگر شادی ہوگی بیٹے کی ولادت سے پہلے وہ قبر میں جا چکا ہوگا۔ یعنی اس رات کو یوں لسٹیں تیار ہوتی ہیں، وَقَدْ خَرَّجَ اسمہ، خرج اسمہ فی الموتى، مردوں میں اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے پھر امام محمود آلوسی بغدادی نے ان تفصیلات کو لکھا کہ قرآن مجید کے 25ویں پارے میں جو آیت ہے، اس رات کے لحاظ سے اس کو کچھ مفسرین نے شمار کیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر پھر صدیوں میں اس رات کے بارے میں یہ آتا رہا، ائمہ لکھتے رہے کہ یہ بڑی حساس رات ہے، کہ خاص فیصلے ہو رہے ہیں، تو فیصلوں کے وقت تو چھوٹی سی عدالت میں بھی بندے کے لیے بڑی بے چینی ہوتی ہے، اسے نیند کیسے عدالت میں آتی ہے، تو یہ تو خاص رات ہے، پتہ نہیں بندے کا کیا فیصلہ ہو رہا ہے، تو یہ تو جاگ کے گزارے، اس میں تو پٹاخے نہ چلائے، شور شرابہ نہ کرے، میوزک نہ بجائے۔ ادھر ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کے انبار پیش کیے جا رہے ہیں رب کے سامنے، اور اس کا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے بڑا سخت، یہ مرنے والا ہے یا گناہوں کے لحاظ سے، تو اسے اب تو سہم کر اور بڑا محتاط ہو کے رب سے ڈر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یا توبہ میں مصروف ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے فیہا یفرق کل امر حکیم سے لیتے ہوئے جو پہلی آیت تھی وہ بھی ساتھ ملا دی اسی حکم کے اندر، وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے، اور اس لیلہ مبارکہ میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب سارا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اترا ہے شب قدر کو، اور لیلہ مبارکہ سے مراد اگر 15ویں شب شعبان کی لینی ہے تو پھر وہ شب قدر تو نہیں ہے، قرآن 15ویں شب کو تو نہیں اترا، قرآن تو رمضان میں اترا ہے۔ تو امام محمود آلوسی نے اس سلسلہ میں لکھا، قال اکرمہ و جماع ہی لیلۃ نصف من شعبان، کہ کچھ لوگوں نے شب برات کو ہی نزول قرآن کی رات بھی مانا ہے، شب برات کا یہ وصف بھی مانا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ یہی رات ہے، اور قرآن بھی اسی میں نازل ہوا، اور اسی میں ہر فیصلہ ہو رہا ہے۔
یہ کچھ لوگوں کا قول ہے، جمہور اس پر ہیں کہ شب برات اور ہے، شب قدر اور ہے، قرآن کا نزول شب قدر میں ہے، شب برات میں نہیں ہے قرآن کا نزول۔ لیکن اس پر ایک کثیر جماعت قائم ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں جن فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے، شب برات یقیناً وہ رات ہے، اگرچہ اس میں قرآن نازل نہیں ہوا مگر یہ فیصلے ضرور اس میں ہوتے ہیں، یہ فیصلوں والی رات ہے، فیصلے خاص اس میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے لحاظ سے پھر یہاں تطبیق کی گئی ان دونوں اقوال کے لحاظ سے کہ شب قدر اور شب برات دونوں راتیں ہی عظیم راتیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے امام ہیں مالکی فقہ کے علی بن محمد اجہوری، ان کی جو کتاب ہے فضائل شہر رمضان، اس میں انہوں نے اپنے زمانے میں یہ لکھا تھا کہ یہ رات اور اس رات کے جو اسرار و رموز ہیں انہوں نے، اور ساتھ لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف امام زین الدین حنبلی 795 ہجری جن کا یوم وصال ہے، تاریخ وصال ان کی، انہوں نے پھر اس سلسلہ میں تطبیق کے لحاظ سے اقوال کو اکٹھا کیا اور یہ بات واضح طور پر لکھی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصی طور پر جو تحفہ ملا اس میں قدر کی رات اور برات کی رات کہا کہ فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں، اور رجسٹر ایک تو ازل سے لوح محفوظ میں لکھا ہے، ایک ہے لوح محفوظ سے رجسٹر میں لکھنا، ایک ہے رجسٹر فرشتوں کے سپرد کرنا۔ تو یہ 3 مراحل ہیں، کب کسی نے مرنا ہے، اس کا حادثہ کب ہونا ہے، اس کا بیٹا کب پیدا ہونا ہے، کوئی کام کب ہونا ہے، یہ ازل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر سال کا جدا رجسٹر اس لوح محفوظ سے وہ تیار شب برات کو ہوتا ہے۔ شب برات کو جو تیار ہوتا ہے آگے ورکنگ کے لیے فیلڈ میں فرشتوں کو لیلۃ القدر کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح شب برات بھی حساس رات ہے اور لیلۃ القدر کا بھی اپنا مقام ہے۔ اور پھر اس سلسلہ میں تعامل امت کا یہ رہا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کن راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیلۃ الجمعہ، ایک تو جمعے کی رات، پھر والعیدین، دونوں عیدوں کی رات، یعنی عید الفطر سے پہلی جو رات ہے، عید الاضحیٰ سے پہلی جو رات ہے، اول و رجب کی پہلی جو رات ہے، ساتھ کا ونصف شعبان، یعنی امام شافعی جیسے امام کے نزدیک اور یہ ذکر کرنے والے زین الدین ابن رجب حنبلی ہیں، اور دوسرے امام اجہوری مالکی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا، کہتے وقد جاء فی الحدیث ان مما یستجاب فیہ الدعاء لیلۃ العیدین لیلۃ نصف شعبان، یعنی یہ 15ویں رات کے جو خصوصیات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے، تو ان اماموں نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت میں جو سرکاری اہتمام والی راتیں تھیں کہ ان میں اہتمام کرو ان راتوں کا، باقاعدہ 15 شعبان شب برات کا لیٹر بھیجا اپنی سلطنت میں کہ اس رات کا اہتمام کیا جائے، اور یہ بھی لطائف المعارف کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن معدان بہت بڑے امام گزرے ہیں، لقمان بن عامر، خالد بن معدان،
یعنی ہزاروں ولیوں کے رہبر اور لیڈر، ان کا معمول انہوں نے لکھا کہ جب یہ رات آتی تھی یلبسون فیہا احسن ثیابہم، اپنے اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھے کپڑے، وَيَتَبَخَّرُونَ، گھر میں خوشبو کے لیے عود جلا لیتے تھے، پھر وَيَقْتَحِلُونَ، سرما بھی لگاتے تھے، وَيَقُومُونَ، سرما لگا کے یہ نہیں کہ چھوڑ دیتے تھے باقی اسی پر، یہ تو آغاز ہے، اہتمام ہے، یقومون فی المسجد لیلتہم، مسجد میں پھر قیام بھی کرتے تھے، یعنی اہتمام سارا۔ ووافقہم اسحاق بن راہویہ علی ذالک، اسحاق بن راہویہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، انہوں نے اس پر باقاعدہ ان کی موافقت بھی کی۔ اب یہ حدیثیں جو چند بیان ہوئی ہیں اس پر میں اکتفا کرتا ہوں اس شب برات سیمینار کے لحاظ سے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ ان احادیث کے لحاظ سے امام ابن حبان جو بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، انہوں نے ان احادیث میں جو ہماری دلیلیں ہیں ان کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی ابن حبان نے باقاعدہ صحیح ابن حبان میں ان حدیثوں کو لکھا بھی ہے اور بات کی ہے کہ ان حدیثوں کو کوئی ضعیف نہ کہے، یہ حدیثیں صحیح حدیث ہیں۔ یعنی ضعیف کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل فضول ہے، ضعیف کا یہ مطلب ہے کہ اس کے راوی اس میرٹ پہ نہیں آئے، حافظہ ان کا تیز ہو، ملاقات ہو، انقطاع نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے گھڑی ہوئی بات، وہ قابل عمل نہیں۔ ضعیف حدیث کے بارے میں خود ائمہ حدیث نے تو لکھا ہی ہے، جو ہم اصول حدیث کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہابیوں کے فتاوی ستاریہ میں بھی یہ لکھا ہے انہوں نے کہ فضیلت عمل ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہوتی ہے، فضیلت اعمال کے لیے، فضیلت اعمال کے لیے۔ تو اس رات میں اعمال کی فضیلت کے لیے اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو پھر بھی رات منانا بدعت نہیں ہوگا، اس کے نفل بدعت نہیں ہوں گے۔ لیکن ابن حبان نے تو یہ کہا کہ یہ اس کی بہت سی حدیثیں جو ہیں ان کی سند صحیح ہے، یعنی فنی طور پر اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں، راویوں کا حافظہ کمزور نہیں، راویوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہے، سند متصل ہے، قول صحابی کا نہیں، فرمان رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ ان ساری چیزوں کو انہوں نے اس زمرے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا سبق اس شب برات کے لحاظ سے ایک خلاصہ ہے، تاکہ حوصلہ افزائی ہو جو اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جو اب تک تیار نہیں انہیں شوق پیدا ہو جائے۔ اور دوسری طرف جو بیماری والے ہیں، جو روک رہے ہیں کہ بالکل یہ بدعت ہے اس رات جلدی سو جانا، اگر پہلے نفل پڑھتے بھی ہو اس رات نہ پڑھنا، تو ان کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے، ارے یہ کام تو شیطان ہی پہلے کافی کر رہا ہے کہ مسجد کے قریب نہ آنا، نفل نہ پڑھنا، وضو نہ کرنا، رب کو سجدہ نہ کرنا، یہ ڈیوٹی تو شیطان ہی کافی دے رہا ہے۔ اور کچھ لوگ پھر فتوے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم فتویٰ دے کے لوگوں کو گھر بٹھائیں، لوگوں کو وقت پر سلا دیں۔ ادھر رحمت آوازہ دے رہی ہے کوئی جو بخشش چاہے، ہے کوئی جو رزق چاہے، ہے کوئی عزت چاہے، اور ادھر جو چاہنے والا اس کو یہ تھپکی دے کے سلانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو کس قدر یہ امت مسلمہ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دلائل ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہمارے لیے یہ تحفہ ہے، اس پر اللہ کا خاص فضل ہے، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ چونکہ جو ہی اس کی تیاری ہوتی ہے ساتھ ہی رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، رمضان کی رحمتوں کا موسم، اس کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون پھر شب برات کے موقع پر ہوگا، اس واسطے ہمیں یہ جو آ رہی ہے اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی سلسلہ میں یہ جو مثلا ابھی ہمارا زور کے بعد ایک لیکچر تھا، ایک سیمینار تھا، اب ہے، پھر ابھی عشاء کے بعد مرید کے میں ہوگا، تو یہ ہماری کوشش ہے کہ
یہ دین کے دلائل ان لوگوں تک جنہیں خود بیٹھ کے عربی میں مہارت حاصل کرنے کا 9-10 سال پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، مگر شوق تو ان کو بھی ہے کہ جنت کی ٹکٹ ہمیں بھی ملے اور ہمیں بھی معلومات ہو کہ فلاں وقت میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم یہ دسترخوان سجاتے رہتے ہیں، اور اسی کے لیے خصوصی طور پر ہم نے عوام کے لیے، ایک تو ہمارا کورس ہے علماء کا جو 9 سال پڑھیں تو پھر دستار لیں، تو عوام کے لیے ہم نے اقامت دین پروگرام ہفتہ وار شروع کر رکھا ہے۔ یعنی ہر ہفتے میں بدھ کے دن رات کو، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک اقامت دین کا پروگرام ہوتا ہے، جو لائیو چلتا ہے توحید ٹی وی پر، جلالی میڈیا پر، اور مرکز میں بھی کچھ لوگوں کے لیے نشستیں ہوتی ہیں، اور انہی میں یہ مسائل ہی، یہ دین کے مختلف موضوعات اقامت دین میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی محمد ریاض چشتی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، محمد افضل بھٹی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔